بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور غریب عوام کیسے پس رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اشرافیہ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قوم مزید قرضوں کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے اشرافیہ تیار ہی نہیں ہے، اور قوم کو ایسے بیوقوف بنایا جاتا ہے، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی عالمی مہنگائی کے نام پر، لیکن یہ اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں اور قوم کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں، اور پاکستان کی حالت یہ خستہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس کی مثال جہاں سے لیں کہ پاکستان کے پاس اب ڈالر ختم ہو چکے ہیں اور جو بچے ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی ممالک، دوست ممالک کے، جو انہوں نے آپ کو کے پاس رکھوائے تھے آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا، جیسے کہ زر مبادلہ کے ذخائر اب 6 ارب ڈالر سے بھی کم ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز باہر سے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ حالت ہے کہ ہم دالیں اور جو روزمرہ کی اشیاء ہیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں اس کی بھی ایلسیز نہیں کھل رہی، اور اسحاق ڈار صاحب نے تو ایسا کمال کا جادو دکھایا ہے ڈالر کو۔ پہلے بھی انہوں نے مصنوعی طور پر روکا اور حالت پتلی کر دی پاکستان کی، اور آج بھی انہوں نے مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے، جبکہ جو ڈالر کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کے ڈیڈ لاک ہے وہ اسی بیس پہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو جو اوریجنل قیمت ہے اس پر جانے دیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے پہلے بھی کبھی اس قوم کا نہیں سوچا تھا اور آج بھی اس قوم کا نہیں سوچا۔ اور ان کو دیکھیں کہ ان کو این آر اوز مل رہے ہیں، ان کی جائیدادیں کلیئر کی جا رہی ہیں، ان کا سارا کچھ جو ہے جتنی کرپشن ہے وہ معاف کی جا رہی ہے۔ اس سے آگے یہ اور کچھ نہیں سوچ رہے۔ یہ جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہیں صرف ایک ہی سوچ ہے اس ٹائم کہ عمران خان کو روکنا ہے، چاہے پاکستان کو جتنا بھی نقصان ہو جائے، عمران خان کو ہم نے نہیں آنے دینا۔ لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں جب عوام فیصلہ کر چکی ہے؟ اور آپ کو میں یہ بتا دوں، جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کے ساتھ ہو اور عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہو تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ کتنی دیر تک روکیں گے؟ اور عمران خان صاحب نے اب تحریک بھی چلانے کا اعلان کر دیا ہے مہنگائی کے خلاف۔ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ بار بار قوم کے لیے اٹھ رہا ہے، جو زخمی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن قوم کا درد اس کے سینے میں ہے ابھی بھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے۔ یہ کپڑے بیچ کے کہتے تھے جناب میں آٹا دوں گا قوم کو، انہوں نے قوم کے کپڑے بھی بیچ دیے۔ اور آٹا آپ دیکھ لیں کہ جو تھیلا 1300 روپے کا ملتا تھا وہ آج جو ہے وہ 2700-2800 میں پر چلا گیا ہے۔ اور ہماری سیکیورٹی کی صورتحال، اب بدامنی کی صورتحال آپ دیکھ لیں کس حد تک کہاں پہ جا چلی گئی ہے۔ جہاں پر 2013 پہ ملک تھا وہیں پر آپ نے دوبارہ لا کر کھڑا کر دیا، بلکہ اس سے بھی اب نیچے چلا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اس لیے نیچے چلا گیا ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ جب جو لوگ نوچتے ہیں نا خون، ان کو یہ 3 سال کا ٹرنے اور بیچ میں یہ غائب ہو گئے تھے۔ یہ جو 3 سال کا دور عمران خان صاحب کا آیا، اس میں یہ اس طرح اپنے جو کھاتے تھے، جو کرپشن کا مال ہڑپ کرتے تھے، جو ان کے لوگ کرتے تھے، یہ اس طرح نہیں کر سکے۔ یہی ایک مسئلہ رہا ہے ان سب جماعتوں کو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ان کے نظریات نہیں ملتے، ان کے منشور ایک نہیں ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف سب اکٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کھانے کو وہ نہیں مل رہا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فرزند زرداری ہے نا، جس کو اگلا وزیر اعظم بنانے کا اسٹیبلشمنٹ نے بھی خواب دیکھا ہوا ہے اور عالمی اداروں نے بھی خواب دیکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو وزیر اعظم اگلا بنایا جائے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سندھ میں سیلاب آئے کو کتنی دیر ہو چکی ہے، وہاں پر پانی نہیں نکلا۔ وہ اس وجہ سے نہیں پانی کا نکاس ہوا کیونکہ سائیڈوں پر جو زمینیں ہیں وہ ان کے اپنے لوگوں کی ہے، جس میں خورشید شاہ صاحب ہیں اور بھی ان کے لوگ ہیں، سارے وڈیرے جو ہیں ان کی زمینیں ہیں۔ اور جب وہ پانی کو وہاں سے نکالنا تھا تو کسی نہ کسی کی زمین کو تو پر سے نکالنا تھا نا۔ یہ انہوں نے اتنی عوام کو صرف اس لیے خوار کر دیا کہ ان کی زمینیں بچ جائیں،
اور لوگ وہاں پہ رہے ہیں. ایک بندہ وہاں سے آیا, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ لوگ صرف وہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ پانی ہونے کے باوجود وہ ڈیلے بنا بنا کر وہاں پر بیٹھے ہیں, صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ وہاں سے اٹھے تو ان کی زمینوں پر قبضہ ہو جائے گا. تو فرزند زرداری اگر وزیر اعظم بن گیا تو یہ تو پورے پاکستان پہ قبضہ ہو جائے گا. آپ کو تو کسی ملک دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا ہے یہ 14 جماعتیں مل کر انہوں نے کیا کیا 13-14 جماعتوں نے. اور اب دیکھ لیں آپ, اب یہ اس لیے یہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ کوئی عمران خان نہ آ جائے. عمران خان آ گیا تو ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا. میڈیا اس لیے جو پکڑ پکڑ کر مائک سڑکوں پر بھنگڑے ڈالتے نکلتے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی, مہنگائی بہت ہو گئی. یہ 8 ماہ میں جتنی مہنگائی ہوئی کسی میڈیا چینلز پہ یہ پروگرام بنے چلے نہیں چلے, نہ ہی چلیں گے. یہ صرف اداکار انہوں نے بٹھائے ہیں, صرف ان کے لیے یہ وہ طوائفے ہیں جن کو پیسے پھینکتے ہیں اور یہ ان کے لیے ناچتی ہیں اور ان کو پیسے لگے ہوئے ہیں. اس لیے اس ملک کا یہ حالت ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کتنے پیسے چھوڑ کر گیا اور اب خیر زر مبادلہ کے کتنے رہ گئے. اس کے علاوہ انہوں نے قرض علیحدہ لیا $5-6 ارب, لیکن ملک نیچے کی طرف چلا جا رہا ہے کیونکہ لوگ ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. انڈسٹری بند, برا حال. آپ یہاں پر سے دیکھ لیں کہ کوئی چیز باہر سے نہیں, انڈسٹری کیسے چلے گی جب را مٹیریل ہی باہر سے نہیں آئے گا. ان کو سب کچھ آپ کی پروڈکشن تو نہیں ہے نا ٹوٹل آپ کی, لیکن یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عوام کا کچومر نکال دیا ہے. کیا اب جو حالات ہیں, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں تو کیا ہم قومی سلامتی پر سمجھوتا کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قومی سلامتی پر سمجھوتا کریں. لیکن یہ جو اوپر اشرافیہ بیٹھی ہے ان کو قومی سلامتی سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کا تو سب کچھ باہر ہے, یہ سب کچھ لوٹتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں. ان کو اس سے کیا لگے. پاکستان تو اس غریب عوام کا ہے, پاکستانی عوام کا ہے. ان کا اس سے کیا تعلق. ان کے پاس تو دوسرے ملکوں کی شہریت بھی ہے, انہوں نے تو نہیں کچھ کرنا. اور دوسری میں آپ کو بات بتا دوں, نواز شریف کو واپس لانا ہے اور انہوں نے عمران خان کو روکنا ہے. یہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں نظر آئے گا. اگر یہ نہ ہوا تو یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف کا جو شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے, یہ اس کی طرف جائیں گے. لیکن یہ ملک کا ستیہ ناش کریں گے. یہ تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے. جو آتا ہے, جو طاقت میں لوگ ہوتے ہیں وہ نیا تجربہ کرتے ہیں. آپ عوام پر چھوڑیں, عوام اس کا فیصلہ کریں اور عوام ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے بہت سارے تجربے کر چکے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ معین قریشی جب آئے تھے وہ بھی ایک سیٹ اپ آیا تھا, اس پر بھی آپ نے دیکھا. اور اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ ہم جنگ خود لڑیں گے. اور اس بارڈر پر جہاں افغان طالبان بیٹھے ہیں, افغان طالبان کے ساتھ ہم اس کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. جو اس ٹائم افواہیں گردش کر رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں سامنے, وہ یہ آ رہی ہیں. اور اگر یہ ہم اس میں کودتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. پہلے ہی ہم نے بہت ساری جانوں کا نقصان بھی کیا, اپنے جوان شہید کروائے, اپنی عوام شہید کروائی, اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو مالی نقصان کیا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ لگا نہیں سکتے اندازہ. جتنا آپ پہ قرض ہے اس سے زیادہ آپ نے نقصان کیا اپنا اس جنگ میں. اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی چودراہٹ قائم رہے اور یہ جو ان کے اعلیٰ کار ہیں یہ اس جنگ کا حصہ بنے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے اور مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک انجام سے دوچار فرمائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ظلم کا ایک پہاڑ بنا دیں تو پھر اس کا انجام ضرور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اس کے لیے ہماری پاکستانی عوام کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑے گی. دیکھیں ترکی کی قوم ایک رات جاگی تھی تو آپ دیکھ لیں کہ وہ آج پرسکون ہے. اگر یہ قوم 1-2 راتیں جاگ لے اور اپنے حق کے لیے باہر آ جائے نا تو ان کو جرت نہیں ہوگی اور یہ نشان عبرت بن جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.